اب میں ریکارڈنگ شروع کر رہا ہوں۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ اس ایزمپشن میں ہوتے ہیں کہ ہم اسلام پہ ہیں، ہدایت پہ ہیں، اللہ کے احکامات پہ چل رہے ہیں، لیکن ان احکامات کو انہوں نے قرآن سے پک نہیں کیا ہوتا۔ یہ احکامات وہ ہوتے ہیں جو ایک جنریشن سے دوسری نسل کو پاس کیے جاتے ہیں، اور ان کو ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں جو ہوتا ہے کہ ناظرہ قرآن پڑھا دی، یعنی قرآن کے حروف کی پہچان کرا دی، ان کی ادائیگی سکھا دی کہ ہاؤ ٹو پروناؤنس، کیسے ان کو ریسائٹ کرنا، ریسیٹیشن کیسے ہونا ہے، اور اس کے بعد نماز سکھا دی گئی۔ جب عمر ہوئی روزہ رکھوا دیا گیا۔ بچپن میں یہی چیز ہوتی ہے کیونکہ نہ اس وقت زکوٰۃ کا کھانا ہوتا ہے نہ حج کا کھانا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہم بڑے ہو جاتے ہیں، اور بڑے ہونے تک بھی اگر ہمیں یہ احساس خود پیدا نہیں ہوا کہ ہم قرآن سمجھیں، یعنی اپنے دین کو سمجھیں اور اس پہ عمل کریں، تو پھر ہماری زندگی اسی میں گزر جاتی ہے۔ اور اس زندگی کے گزرنے میں ہماری کیفیت اسی طرح کی ہوتی ہے جو یہاں اس سورہ کہف کی آیت نمبر 103 سے 106 میں دکھایا گیا ہے۔ اور اس کو میں ایک دفعہ پھر یہاں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں، کیونکہ جب یہ شیئر ہوئی تھی تو اس وقت یہ ہندی کا ترجمہ ہے اس کا، یہ آیت ہندی میں ہے اور یہ اردو میں ہے کہ اے نبی ان سے کہو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام و نامراد لوگ کون ہیں، یعنی سب سے زیادہ جو ناکام ہوئے، جن کی ایفرٹس جو تھیں وہ فیوٹائل ہوں گی، یوز لیس ہوں گی، وہ لوگ کون ہیں؟ وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری سعی و جہد، یعنی ساری ان کے ایفرٹس اور کوششیں جو ہیں اور کام جو ہیں وہ راہ راست سے بھٹکے رہے، یعنی سیدھے راستے سے بھٹکے رہے، اور اس سے بڑا اہم اور خطرناک نقطہ یہ ہے کہ اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ اہم اور خطرناک اس لیے ہے کہ اگر ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہونا تو ہم غلطی ٹھیک کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم اس ایزمپشن میں ہوں، اس بھرم میں ہوں، گھمنڈ میں ہوں کہ ہم ٹھیک چل رہے ہیں، ہمارا راستہ ٹھیک ہے، تو پھر ہمیں کوئی ٹھیک نہیں کر سکتے۔ یہ کیفیت وہی ہے کہ وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں۔ کیوں ٹھیک کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں تو بچپن سے بتایا یہی گیا ہے کہ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایک عربی نام ہو یا فارسی کا ہو، لیکن مسلمان نما نام ہو، اور آپ کے والدین مسلمان ہیں، آپ کا نام محمد اسلم پرویز رکھ دیا گیا، قرآن کو آپ پڑھ لیتے ہیں، وہ بات اور ہے بنا سمجھے پڑھیں، کیونکہ یہ چیز لوگ سمجھتے ہی نہیں کہ بنا سمجھے پڑھنا نہیں ہوتا۔ نماز آپ نے پڑھ لی ہے، روزے آپ نے رکھ لیے، تو اب اور کیا چاہیے، اسلام مکمل ہو گیا۔ تو وہ یہ سمجھتے رہے کہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، اس کو میرے کہنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا، نہ کسی اور کے کہنے سے، اس کو قرآن سے ویریفائی کیجئے، قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن آپ جب سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اللہ نے جتنے احکامات بتائے ہیں ہمیں اور دیے ہیں، ان سب پہ عمل کرنا عبادت ہے، اور ان سب پہ عمل کرنا مینڈیٹری ہے، فرض ہے، لازم ہے، کیونکہ پورا قرآن ہم پہ فرض ہے۔ سورہ القصص کی آیت نمبر 85 اگر آپ دیکھیں، ان الذی فرض علیک القرآن لا ردک الی معاد، بے شک وہ ہستی، وہ ذات جس نے آپ پہ قرآن فرض کیا ہے، آپ کو ایک اچھے انجام کی طرف، ایک انجام کی طرف لے جانے والی، معاد ایک انجام کی طرف لے جانے والی ہے۔ تو قرآن تو خود کہہ رہا ہے فرض ہے یہ۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 3 دیکھیے آپ، ہم پیچھے ڈسکس کر چکے ہیں ان سیشن میں یہیں آپ لوگوں کے ساتھ، کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کو فالو کرو، اور کسی اور ولی کو، کسی اور اولیاء پلورل ہے ولی کا، کسی اور سرپرست کو، کسی گائیڈ کو، کسی کو فالو نہیں کرنا، کسی کے کہنے پہ نہیں چلنا۔ اور اس کسی میں سب شامل ہیں، دیکھیے اس کسی میں ہر ولی، ہر بزرگ، ہر بڑی ہستی، انکلوڈنگ میسنجر، کیونکہ میسنجر کبھی بھی اللہ کے احکامات سے ہٹ کے کچھ نہیں کہتا۔ اس کے ثبوت میں آپ کو دکھا چکا ہوں، پھر نوٹ کر لیجئے، اس ریکارڈنگ میں آ جائے گی، سورہ یونس کی آیت نمبر 15۔ رسول اللہ کہتے ہیں کہ میں اتباع نہیں کرتا مگر صرف وحی کی، آئی ڈو ناٹ فالو بٹ جسٹ دی ریویلیشن، یعنی رسول اللہ یہ کہتے ہیں کہ میں صرف وحی یعنی قرآن کی اتباع کرتا ہوں، قرآن کو فالو کرتا ہوں، اور اگر میں نافرمانی کروں تو بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تو جب رسول اللہ نے پوری عمر اپنی قرآن کو فالو کیا، تو ان کا کوئی فعل یعنی ان کا کوئی کام اور ان کا کوئی قول قرآن سے ہٹ کے ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اگر قرآن سے ہٹ کے کوئی بات رسول سے منسوب کر کے بھی کہی جائے اور اس کو روایت کہا جائے، یا یعنی اس حد تک لوگ، یعنی لفظ یہ استعمال ہوتا ہے حالانکہ ٹیکنیکلی غلط ہے، کیونکہ ہمیں ایگزیکٹلی کیسے پتہ کہ یہ رسول کی قول ہے، لیکن پھر بھی لوگ اسے حدیث کہہ دیتے ہیں، کہ اگر رسول کی حدیث کے نام پہ، روایت کے نام پہ بھی اگر کوئی چیز ایسی آتی ہے جو قرآن میں نہیں ہے،
تو یہ 100% طے ہے کہ وہ رسول اللہ سے ہے ہی نہیں، وہ فورجڈ ہے، فیک ہے، جعلی ہے، کیونکہ فیک حدیثیں بہت بنی ہیں، سب مانتے ہیں اس بات کو، جتنے محدثین ہیں انہوں نے کام کیا ہے اس کے اوپر، ہزاروں حدیثیں ریجیکٹ کر دی گئیں کہ یہ فیک ہیں، اور جن لوگوں نے حدیث کے سلیکشن بنائے خود انہوں نے ریجیکشن زیادہ کی ہیں، سلیکشن کم کی ہے۔ تو کوئی بھی چیز جو قرآن میں نہیں ہے وہ رسول سے منسوب بھی نہیں ہو سکتی، تو گویا کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو قرآن کے علاوہ رسول سے بھی منسوب ہوگی، اسی لیے یہ بات کہی گئی ہے کسی اور ولی کی اتباع مت کرنا، کیونکہ کوئی اور ولی، کوئی اور سرپرست، کوئی اور بزرگ آپ کو اگر ایسی بات بتا رہا ہے، ایسا راستہ دکھا رہا ہے جو قرآن میں نہیں ہے، تو وہ بالکل غلط ہے، وہ صحیح ہو ہی نہیں سکتا، کہ قرآن حق ہے، قرآن سچ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اور اس کی حفاظت کا ذمہ ہم جانتے ہیں خود اللہ نے لے رکھا ہے۔ تو اگر بنا قرآن سے ویریفائی کیے ہم کسی چیز کو اپنا حصہ دین کا، اسلام کا سمجھ کے کرے چلے جا رہے ہیں، اور اس کو سمجھتے ہیں کہ صاحب اس میں ثواب ہے یا اجر ہے، تو یہی کہیں ہم سے غلطی ہو رہی ہے۔ اور اگر ہم اس میں اتنے جمے ہوئے اپنی بات کے اوپر، اتنا ایڈمنٹ ہیں، ہٹیلے ہیں، ضدی ہیں کہ کسی اور چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہیں، تو پھر وہ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں ہم ٹھیک کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کو ڈیفائن کس طرح کیا گیا؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی رب کی آیت کو ماننے سے انکار کیا۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، اپنی آیات، رب کی آیات سے انہوں نے کفر کیا، یعنی اسے زبانی انکار تو نہیں کیا، کیونکہ کوئی مسلمان قرآن کا انکار نہیں کرتا، لیکن میجورٹی مسلمانوں کی قرآن کو ڈھانک کے رکھ رہے ہیں، چھپا کے رکھ رہے ہیں، یا پیچھے ڈال دیتے ہیں، یہ سب کفرہ میں آتا ہے۔ اگر اللہ کے احکامات ڈھکے ہوئے ہیں، چھپے ہوئے ہیں جانے انجانے میں، اور پیٹھ پیچھے ڈال دی گئی، پیٹھ پیچھے ڈالنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی پرائرٹی میں نہیں ہے، بیک برنر پر رکھنا جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے دیکھ لیں گے بعد میں، جب عمر بڑی ہو جائے گی، بوڑھے ہو جائیں گے، جب قرآن پڑھ لیں گے، سمجھ لیں گے۔ بہت سے لوگ ہیں مجھ سے کہتے بھی ہیں یہ بات، میں نے سنی ہے خود، کہ ارے ابھی ٹھیک ہے، بعد میں قرآن سمجھ کے پڑھ لیں گے، عمل کر لیں گے، ہے ایسی فیلنگ لوگوں کے اندر۔ تو یہ سب کفرہ میں آتا ہے، اور جب کفر کریں گے، یہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو اور ہے نا لفظ جو وا آیا ہے یہاں پہ، یہ واو جو ہے یہ تفسیری واو ہے، یعنی کیونکہ جس نے اللہ کی آیت سے انکار کیا، یعنی وہ آخرت کے پیشے پہ یقین نہیں رکھتے، اس کے حضور پیشی کا یقین نہیں کیا، انہیں یہ یقین نہیں تھا، کیونکہ جسے آخرت کا یقین ہوگا وہ اپنے اعمال کو درست کرنے کی پوری کوشش کرے گا، لہٰذا کیا ہوا، ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، ان کی ساری ایفرٹس ویسٹ ہو گئیں، کیونکہ وہ ایفرٹس جو تھیں وہ اکارڈنگ ٹو قرآنی گائیڈنس نہیں تھی۔ قرآن کی ہدایت کے تحت جو چیز کی جاتی ہے وہ درست ہوتی ہے، باقی چیزیں جو ہیں وہ درست نہیں ہوتی، اور ان کا وہ ریٹرن نہیں ہوتا، کیونکہ وہ حکم عدولی ہے، نافرمانی کی ہے ہم نے اللہ کی، اللہ کے گائیڈنس کے حساب سے کام نہیں کیا۔ قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہیں دیں گے، یعنی دے ول ناٹ بی کیرنگ اینی ویٹ، کچھ اچھائیوں کا وزن ان کے پاس نہیں ہوگا، اور ان کی جزا یعنی ان کا ریٹرن جو ہے ان ساری چیزوں کا، وہ جہنم ہے۔ کیوں ہے؟ قرآن دیکھیے ہمیشہ ریزننگ کہتا ہے، میں نے یہ بات پہلے بھی کہی ہے میرے لیکچرز میں بہت جگہ، کہ قرآن ہر چیز کو سمجھا کے بتاتا ہے، وہ کوئی قرآن کیا ایسا ڈکٹیٹریل نظام نہیں ہے کہ اللہ نے کہہ دیا جہنم ہے تو ہے، وہ وجہ بتا رہا ہے، ان کی جزا یعنی ان کا جو ریٹرن ہے وہ جہنم ہے، اس کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا۔ کیا کفر کیا؟ کہ اللہ کے احکامات کو نہیں سمجھا، مانا نہیں، ان پہ عمل نہیں کیا، اور اس مذاق کی وجہ سے، اس مذاق کی سزا میں، پاداش میں، جو میری آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے رہے۔ اللہ کی آیات اور اس کے رسولوں کے ساتھ مذاق کا کیا مطلب ہے؟ آپ کسی ڈاکٹر کو دکھانے جائیں، اپنا مرض بتائیں اور اس سے دوا لیں، تو اس دوا کا مذاق یہ اڑ جائے گا کہ آپ اس کو لا کے رکھ دیں اور نہ اس کو استعمال کریں، نہ اس کے بتائے ہوئے گائیڈنس پہ، یعنی پرہیز وغیرہ پہ یقین رکھیں، نہ کریں اسے، تو یہ مذاق اڑانا ہو گیا۔ اسی لیے سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 اگر آپ دیکھیں تو رونگٹے کھڑے کرتی ہے، رسول اللہ قیامت کے دن گواہی دے رہے ہیں اس بات کی، وقال رسولی یا ربی انی قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، سورہ فرقان آیت نمبر 30۔ رسول کہیں گے اے میرے پروردگار، میری اس قوم نے قرآن کو مذاق اڑایا ہے، دے ریڈیکیولڈ دی بک، انہوں نے قرآن کو ایسے پکڑا ہوا تھا جیسے چھوڑا ہوا ہوتا ہے۔ ہمارا قرآن پکڑنا بھی ایسے ہی چھوڑا ہوا ہے، کیونکہ اگر ہم اس سے ہدایت نہیں لے رہے، اس کو سمجھ نہیں رہے، اس پہ غور و فکر نہیں کر رہے، جبکہ وہ خود ہی حکم دیتا ہے۔ میں آپ سے شیئر کر چکا ہوں سورہ سواد آیت نمبر 29،
کہ یہ بابرکت کتاب ہم نے نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیت پر غور و فکر کریں اور عقل مند سے سبق لیں. یہ قرآن کی کلیئر گائیڈنس، پورا حکم ہے کہ قرآن کو پڑھو، سمجھو، سوچو. کیا سوچو کہ یہ میرے لیے کیسے ریلیونٹ ہے، میں اس پہ کیسے عمل کروں. یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہر ایک سے قرآن کہتا ہے. تو یہ انہوں نے اس میسنجر کے بھی مذاق اڑایا جس جو یہ میسج لے کے آیا. میری آیات کا بھی مذاق بنا دیا انہوں نے، کیونکہ ان کو خوب سجا سجا کے لکھا، کیلی گرافی کری، گھروں میں سجے رہتے ہیں جا کے. اس کو بڑی تجوید کے ساتھ ادا بھی کیا، بڑے اچھے انداز سے پڑھا بھی، قرأت بھی کری، اس کو حفظ بھی کر لیا، لیکن اس پہ عمل نہیں کیا جس کے لیے کتاب بھیجی گئی تھی. تو یہ مذاق اڑانا ہو گیا. ان سب چیزوں کی اہمیت سے مجھے انکار نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے کیلی گرافی بھی. تجویز ضروری ہے، اچھی ہے، کیونکہ صحیح ادائیگی ہوگی تو شاید جو کوئی سن رہا ہو اس میں کوئی عربی جاننے والا ہو تو صحیح بات سمجھ کے صحیح میسج پکڑ لے. حفظ اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ کا قرآن آپ کے ساتھ ہے، لیکن اگر وہ اندر نہیں اترا اور آپ کی شخصیت، آپ کی زندگی نہیں بدلی، آپ قرآن کے احکامات پہ نہیں چلے، آپ نے سمجھا نہیں، تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ اور چیلنجنگ آپ کے لیے ہو گیا کہ پورا قرآن آپ کے ساتھ تھا yet you didn't bother to follow it. یعنی آپ کے تو اندر اتر گئے پھر بھی آپ نے اس پہ عمل کرنے کے لیے نہیں کیا، تو یہ تو اور بڑا سوال اٹھ جاتا ہے آگے. جو سوچنے کی بات ہے، اگر سوچنے والا ذہن ہو تو اس لیے یہ آیتیں میں نے اسی لیے چنی تھیں کہ یہ دو پیرالل اسٹریمز جو چل رہی ہیں نا، کہ کچھ لوگ قرآن کو بنا سمجھے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اور اس پہ گھمنڈی بھی رکھتے ہیں، زوم بھی رکھتے ہیں، کیونکہ وہ کچھ ارکان ادا کرتے ہیں، کچھ چیزوں کو جنہوں نے خود پک کر لیا کہ یہ عبادات ہیں، اور باقی قرآن سے کوئی واسطہ نہیں. اور اس کے لیے میں ریفرنس بھی اکثر ذکر کرتا ہوں کہ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 85 آپ دیکھیں، 85، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم کتاب کے ایک حصے پہ عمل کرتے ہو، دوسرے کے ساتھ کفر کرتے ہو. یہ کفر کی وہی بات ہو گئی. دیکھیں جو کتاب کے ایک حصے پہ عمل کر رہا ہے تو بات تو مسلمان کی ہوئی نا. قرآن کے کسی بھی حصے کو، یعنی قرآن کو مان کے، ایمان لا کے عمل میں چاہے تھوڑا سا لا رہا ہے تو ہوا تو مسلمان. کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ تم کتاب کے ایک حصے پہ عمل کرتے ہو اور دوسرے کے ساتھ کفر کرتے ہو. تو جو تم میں سے ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو کے رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں. یہ میرے جیسے محمد اسلم پرویز نام رکھے ہوئے مسلمانوں کی کہانی ہے کہ چند احکامات قرآن کے چن لیے، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ پک کر لیا، کتب علیکم الصیام پک کر لیا، اس لیے صوم صلات ہو گیا ہمارا، زکوٰۃ ہو گئی جب کمانے لگے، اور جب کمانے لگے تو حج ہو گیا، عمرے بھی ہونے لگے. باقی قرآن ہمیں نہیں پتا کیا ہے. تو یہ سب کرنے کے بعد بھی قرآن ہم کو جہنم ہی بتا رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو کے رہو گے، تو وہ تو ہم جانتے ہیں، آج ہم ہیں ہی. آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے. تو وہ راستہ ہے جدھر ہمیں جانا ہے لوٹ کے. تو میرے خیال سے میری بات یہ مکمل ہو گئی جو میں یہاں سمجھانا اور ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا آپ لوگوں سے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس پہ کوئی ڈسکشن ہو، کوئی سوال پوچھنا چاہے تو میرے خیال سے فائق آپ ویڈیوز آپشن آن کر دیجئے کہ جو اگر یعنی ویڈیو کھولنا چاہے یا آڈیو کھولنا چاہے تو سوال کر سکتا ہے. فائق اس میں پکچرز نہیں آ رہی جو پہلے آ رہی تھی، کوئی آپشن کیا ڈی ایکٹیویٹ ہوا ہے؟ کیونکہ پہلے چاہے پکچر ہی آتی تھی، نام کے ساتھ آتی تھی، شکل چاہے نہیں دکھتی تھی. تو ویٹنگ روم میں کون آیا؟ سر ابھی ایگزٹ ہو گئی تھی. جو ویریہ شیخ شاید چلی گئی تھی، آ گئی. تو صاحب ہاں، اب آپ نے کوئی آپشن آن کیا ہے کیا؟ یس سر. اچھا ہاں، کیونکہ اب کم از کم پکچرز دکھ رہی ہیں. مجھے نہیں پتا کہ ان پکچر کے پیچھے کوئی ابھی بیٹھا ہوا بھی ہے یا نہیں، کیونکہ بڑا کھیل ہوتا ہے یہ. مجھے نہیں پتا آپ لوگ کرتے نہیں کرتے، کیونکہ بہرحال ہیں تو آپ اسٹوڈنٹ اور بچے ہی ہیں سب ابھی. آن لائن کلاسز میں تو کرتے تھے ہاں، کہ یہ جوائن یہ بھی کر. آن لائن کلاس ہی چل رہی ہے ابھی، کیونکہ ابھی تک جیل اپ نہیں ہوئے سم ہاؤ ہم. ہماری میجورٹی، کچھ لوگ تو جیلڈ اپ ہیں جو پہلے سے جیلڈ اپ ہیں میرے ساتھ. باقی کا بھی معاملہ ہے نہیں اور میں مطمئن ہوں نہیں ابھی. السلام علیکم سر، آئی ہیڈ اے کویشچن. جی فرمائیے. جی سر، جو آپ نے بھی بولا مطلب
احکام کے بارے میں، تو قرآن کے جو احکام ہے بیسیکلی بہت ہیومینیٹیرین ان نیچر ہے. اگر آپ نے ارکان سائڈ میں کر دیے نماز قرآن، تو اٹس ویری ہیومینیٹیرین. لائک بیسک باتیں، ڈو جسٹس، ٹاک، لائک بی مور نائس ٹو پیپل، بیسیکلی یہی باتیں ہیں. لیکن قرآن میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو وی ایز ہیومنس ابھی مطلب وی ایز مسلمس اب نہیں کر سکتے، جیسے کہ یہ ذرا پھر سے اسٹیل بولیے، آپ تھوڑا پھر سے اور کلیئرلی بولیے، کچھ ایسی باتیں ہیں کیا؟ ذرا پھر سے بتائیے. جی کچھ ایسی باتیں ہیں جو ہم لوگ نہیں کر سکتے ہیں، جیسے کہ مثلاً لاز، مثلاً جیسے کہ پنشمنٹ لاز ہیں کچھ ہمارے پاس، ابھی وہ پاور نہیں ہے کہ ہم اس کو کر سکیں کچھ. تو ایک طرح سے ہم بھی تو پک اینڈ چوز ہی کر رہے ہیں نا قرآن کو، کہ کچھ چیزیں ہم کر پا رہے ہیں، کچھ چیزیں ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں بیکاز ہمارے پاس وہ طاقت نہیں ہے کرنے کی. سو شوڈ بی لائک اسٹرائیو ٹو ڈو دوز تھنگز آلسو، یا پھر ہم اس کو ایسے کسی چھوڑ دیں بیکاز وہ ہمارے پاور میں نہیں ہے. دیکھیے، آپ نے پورا قرآن سمجھ کے نوٹس بنا کے پڑھ لیا ہے کیا؟ نہیں نہیں تو نہیں. پھر ایک بات یہ بتائیے، جس چیز کو آپ نے پوری طرح سے نہ پڑھا نہ سمجھا، ٹیکسٹ بک کی طرح نہ نوٹس بنایا، آپ اس کے بارے میں کوئی ججمنٹ کیسے دے سکتے ہیں کہ ہم یہ سر کر میں نے سکتے ہیں وہ نہیں کر سکتے؟ نہیں بیٹا، نہیں، سمجھ لو بات کو. یہ مجھے معلوم ہے کہاں سے یہ تھاٹس آتی ہیں، ان کو کون پروپیگیٹ کرتا ہے، اور آپ نے موسٹ پروبیبلی کن لوگوں کو سنا ہوگا. کیونکہ مجھے عمر گزر گئی ان چیزوں کو دیکھتے سمجھتے سوچتے، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم کب بھٹک گئے پتہ نہیں لگتا. پہلی بات یہ ہے، کیا آپ یہ مانتی ہیں کہ قرآن کتاب ہدایت ہے؟ آف کورس سر، آف کورس. اگر یہ بک آف گائیڈنس ہے، کتاب ہدایت ہے، تو ہم پہلے اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں اور نوٹس بنا لیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس تیار کر لیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. ہر سورہ کو اس طرح سے پڑھیں کہ اس کے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہمارے پاس تیار ہوں رجسٹر پہ، اور اس کو ہم ایک نظر دیکھ سکیں کہ میں نے بقرہ کمپلیٹ کر لی، بقرہ میں ڈوز یہ ہیں، بقرہ میں ڈونٹس یہ ہیں. ان کو دہراتا رہوں اور ان پہ عمل کرنے لگوں. کیونکہ جن چیزوں کو آپ بہت ٹریویلی مینشن کرتی ہیں کہ وہ بیسکس ہیں، سب جانتے ہیں کہ اچھا بولو، اخلاق میں کیا یہ آپ کو کہیں سماج میں دکھتا اپنے چاروں طرف جہاں پہ رہتی ہے؟ مجھے تو نہیں دکھتا. تو آف یہ جو کورس سر بیسک مطلب جس کو ٹریویل ہم کہہ رہے ہیں، سوال یہ ہے نا کہ جو چیز اپیرنٹلی آپ کو لگ رہی ہے کہ شاید ہم ابھی نہیں کر سکتے، وائی آر یو اسٹرائیونگ فار دیٹ؟ جو چیز ہمارے آپ کے بس میں انہیں تو پہلے کریے، اس میں تو تھور ہو جائیے آپ، جب ہی آپ اس طرف جائیے. کیونکہ جب تک آپ اس کو پڑھیں گی اور ان پہ تھور ہوں گی تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کون سی چیز کیسے کرنے کی ہے. کچھ احکامات ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو مثال کے طور پہ جب تک آپ کی ارننگ کی سٹیج نہیں آتی ہے، آپ نیچرلی اس سٹیج پہ نہیں ہیں کہ آپ. لیکن میں تو بلکہ یہ کہوں گا کہ آپ کی ارننگ کی سٹیج ہو نہ ہو، ہمیں ہر سٹیج پہ زندگی میں پیسے ملتے ہیں، پاکٹ منی کے طور پہ ملتے ہیں، وہ چلے 2 روپے ملتے ہوں یا 20 روپے ملتے ہوں. مجھے تو قرآن ہی سکھاتا ہے کہ مجھے اگر 20 روپے بھی مل رہے ہیں آج کے زمانے میں بھی تو اس میں سے میں 4-5 روپے کسی اور پہ خرچ کروں گا، دوں گا. یہ ہیبٹ بناؤں گا اپنی. اور یہ میں اگر دوسرے کے لیے اس کے ڈیولپمنٹ کے لیے خرچ کر رہا ہوں تو یہی میری زکوٰۃ ہے قرآن کے حساب سے. 2.5% زکوٰۃ قرآن میں آپ کو کہیں نہیں ملے گی، یہ مین میڈ ہے. یہ جو لوگ اسلام کی تشریح کرتے ہیں اور اپنے حساب سے بتاتے ہیں، یہ اس کی ہے. 2.5% کہیں ریفرنس قرآن میں ملے مجھے بتا دیجیے گا. نہیں ملے گا. قرآن تو کہتا ہے دوسروں کے لیے خرچ کرو، ان کی گروتھ پہ خرچ کرو، ان کے لیے کسی کے پاس کھانا نہیں ہے دے دو. اب ظاہر ہے اتنے ریسورسز میرے پاس ہے نہیں کہ کسی بے گھر کو چھت دے دوں، لیکن میں اسے 2 روٹی کے پیسے تو دے سکتا ہوں، یا اسے 2 روٹی لا کے گفٹ تو دے سکتا ہوں. یہ اسپرٹ بننی چاہیے. ہاں، جو چیزیں وار کی، لڑائی کی ہیں وہ کنٹریز کی ہوتی ہیں، وہ انڈیویجولس کی نہیں ہوتی ہیں. اور اس میں بھی قرآن جو ہے وہ کبھی بھی ایگریسو وار کی بات کبھی نہیں کرتا، کیونکہ قرآن کبھی بھی زمین اور اقتدار کے لیے لڑنے کی بات کبھی نہیں کرتا. رسول اللہ کی ساری لڑائیاں جو تھیں وہ ڈیفینسو تھیں. کسی ملک کو انہوں نے جیتنے کے لیے، کسی زمین کو جیتنے کے لیے کوئی لڑائی نہیں لڑی. پوری یعنی پورا قرآن اس بات کی وضاحت کرتا ہے. ہمارے یہاں بڑی لڑائیاں چل رہی ہیں زمینوں کو جیتنے اور ملکوں کو جیتنے کے لیے. تو یہ ساری چیزیں بھٹکاوے ہیں. پہلے سب سے بڑی بات یہ دیکھیں جو مجھ پہ بھی لاگو ہوتی ہے، اور اللہ کا شکر ہے میں نے کر لیا ہے، اس لیے بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے قرآن کو سمجھیے اور اس پہ عمل شروع کیجیے. سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ٹیکسٹ بک کی طرح اسے پڑھیں، اس کے نوٹس بنائیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس ضرور تیار کریں. اس کے بنا قرآن نہیں سمجھ سکتے. اتنے تھور ہو جائیے کہ زندگی میں جب بھی کوئی چیز سامنے آئے تو آپ کے ذہن میں آ جائے کہ ہاں اس میں قرآن کی گائیڈنس یہ، مجھے کام اس طرح کرنا. پھر آپ سوچیے گا کیا چیز میں نہیں کر سکتی. پہلے یہ جو کرنے کا کام اسے کر لیں ہم، کیونکہ ہمیں یہ چیزیں سمجھائی جاتی ہیں.
کہیں سے آپ کو بھی سمجھا دی گئی. اگر یہ آپ کی اپنی سیلف ڈسکوری ہوتی تو یہ قرآن سے آتی. اور قرآن سے اگر آپ جب سیلف ڈسکوری کے راستے پہ چلیں گے، یعنی خود قرآن پڑھیں گے سمجھیں گے، تو یہ چیز آپ کے سامنے آئے گی ہی نہیں. یہ میں پورے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں. کچھ چیزیں ہیں جیسے میں نے کہا نا کہ بھئی ابھی آپ کی عمر نہیں ہے، اتنے ریسورسز نہیں ہیں، آپ حج کی طرف نہیں سوچ سکتے، عمرے کی طرف نہیں سوچ سکتے، بڑے لیول پہ لوگوں کے لیے کچھ کرنے کے لیے نہیں سوچ سکتے، وہ الگ چیز ہے. لیکن باقی تمام چیزیں جو ہمارا کریکٹر، کردار، اخلاق، معاملہ، ڈیلنگز طے کرتی ہیں، وہ سب تو ہیں ہمارے لیے کرنے کے لیے. اور کوئی سوال؟ تو سر بیسیکلی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو انڈیویجول لیول پر ورک کرنا چاہیے فرسٹ. ایگزیکٹلی قرآن کا بیٹے حکم ہی یہ ہے. آپ میری بات مت سنیے، سورہ سواد 29 خود پڑھ لیجیے آج جا کے. ہر پڑھنے والے کو، مسلمان کو بھی نہیں کہا جا رہا. ہم نے یہ بابرکت کتاب نازل کری تاکہ لوگ اس کی آیت پر غور کریں اور عقل مند اس سے سبق لیں. جو غور کرے گا اسے دکھ جائے گا کہ یہ جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں صحیح ہیں، لہٰذا مجھے یہ کرنی چاہیے. دیٹس اٹ. تو قرآن تو ہائیلی انڈیویجولسٹک اپروچ رکھتا ہے. اور قرآن آپ کو انٹرسٹنگ بات یہ لگے گی اور عجیب بھی لگے گی، قرآن ہر ایک کو ایڈریس کرتا ہے. اور یہ موٹیویٹ وہ کرتا ہے کیونکہ دیکھیں جب آپ قرآن پہ غور کریں گے تو آپ اللہ سے کنیکٹ ہو جائیں گے اور وہاں سے آپ کو گائیڈنس ملنے لگے گی. تو یہ تو ایک ایسا ہیوج کمپیوٹر سسٹم ہے جس میں انڈیویجول لاگ ان ہے. جیسے آپ قرآن پہ غور و فکر کر کے اس کے نوٹس بنانا، جو کام میں بتا رہا ہوں ڈوز اینڈ ڈونٹس، اور اس کو عمل میں لائے بنا دیکھے ہدی للمتقین شروع میں دیکھ لیجئے سورہ بقرہ میں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. یہ ہدایتیں متقیوں کے لیے ہیں. متقیوں نے جو اللہ کے احکامات پہ چلے. تو جب تک ہم اللہ کے احکامات پہ چلنا نہیں شروع کرتے ہمیں ہدایت نہیں ملتی ہے. ہدایت ملنے لگے گی جب اللہ کے احکامات پہ کیسے چلیں، جو سمجھے آیا تو اس پہ غور کریں کہ اس پہ میں کیسے عمل کر سکتا ہوں یا کیسے عمل کر سکتی ہوں، اور عمل کرنا شروع کرتے ہیں. عمل کرنا شروع کر دیا اور یہ طے کر لیا کہ میں اپنی زندگی صرف قرآنی احکامات کے حساب سے گزاروں گا یا گزاروں گی، آپ نے تقوی کا راستہ پکڑ لیا. لیکن اس میں کنفرنٹیشن کسی سے نہیں کرنا، لڑنا کسی سے نہیں ہے، جھگڑا کسی سے نہیں کرنا. کنوینسنگلی سمجھا دینے کہ بھئی یہ دیکھیے آیت رکھی ہے، قرآن کا حکم ہے، اس لیے میں ایسا کر رہا ہوں. آپ کو اچھا لگے آپ بھی کریے، ورنہ مجھے کرنے دیجیے. آپ کو اپنا جواب حساب دینا ہے، مجھے اپنا حساب دینا. ہر ایک کو اپنا الگ الگ حساب دینا ہے اللہ کو. تو اس لیے قرآن تو بالکل انڈیویجولسٹک اپروچ رکھتا ہے اور انڈیویجولس کو ہی وہ تیار کرتا ہے. دیکھیے انڈیویجولس میک دی سوسائٹی. قرآن grooms and mentors individuals. Such individuals make a good society and later on a good nation and a good community and a good country. یہ شروعات یہیں سے ہوتی ہے. کلیئر؟ دلربا اور یس سر. کوئی تو نہیں پوچھنا؟ سر ایک اور میرا کوشچن تھا، مے بی ناٹ ریلیٹڈ ایگزیکٹلی ٹو دا کرنٹ ٹائم. اٹ واز اباؤٹ دل سعیہم حیات الدنیا، مطلب اپنا جو کام ہے اس دنیا میں ویسٹ کر رہے ہیں. مطلب جو آپ نے ابھی بتا رہے تھے سورہ کہف میں کہ ساری اپنی جو ایفرٹس ہیں ویسٹ کر رہے ہیں. تو آئی ہیڈ دس کوشچن، مے بی ڈاؤٹ ایک طرح سے، کہ جیسے فار سم ون ہو از، مطلب کوئی عربک پڑھ رہا ہے، عربک سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے، تفسیر پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے بیسیکلی، بٹ آلسو ایٹ دا سیم ٹائم مے بی دے ہیو ادر تھنگس دے لائک، جیسے فکشن پڑھنا پسند ہے، فلاسفی پسند ہے، پھر ہسٹری پڑھنا پسند ہے، ان سب چیزوں میں بھی انٹرسٹ ہے. تو ایک طرح کہیں سے ایک ریلیجس گلٹ آتا ہے کہ شاید یہ جو ٹائم میں ان سب چیزوں میں لگا رہی ہوں کیوں؟ نو یہ قرآن میں لگ سکتا ہے. نو 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 نو. مطلب ایک دیکھیے طرح سے. آپ دیکھیے سنیے. اگر آپ کوئی لائٹ لٹریچر پڑھ رہے ہیں تو ایک تھوڑے وقت کے لیے یو ہیو ایوری رائٹ ٹو انٹرٹین یور سیلف. اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت آپ کو دینا ہے. اب اسے آپ باغ میں ٹہل کے دیں، کوئی لائٹ لٹریچر پڑھ کے کریں، اچھی غزلیں سن کے کریں، دوستوں میں بات چیت کر کے سلیقے کی جس میں غیبت نہ ہو، وہ چیزیں نہ ہو جس کے لیے قرآن منع کرتا ہے. آپ کو پورا حق ہے اپنے آپ کو انٹرٹین کرنے اور ریفریش کرنے کا. اس کے بعد ہر طرح کی نالج سیکھ کرنا، نیچر کے بارے میں، اللہ کی آیات جو پوری کائنات میں ان کے بارے میں جاننا، ان کے بارے میں سیکھنا، یہ تو عبادت ہے. یہ ویسٹ تھوڑی ہے. کہ آپ کیا سمجھتے ہیں عربی سیکھنا پڑھنا کوئی عبادت کام ہے؟ ناٹ ایٹ آل لیسٹ. قرآن کہیں نہیں کہتا کہ عربی سیکھو پھر پڑھنا. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ غور کرو اس کے اوپر. اب غور آپ اسی زبان میں کریں گے جو آپ کو آتی ہے، تو آپ اپنی کوئی بھی ٹرانسلیشن پک کر لیجئے.
اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن جب آپ غور کرنے لگیں گے اور قرآن سے جڑ جائیں گے تو جہاں پہ کہیں کوئی ایسی چیز ہوگی جو کوشچنیبل ہو تو آپ کو خود پوائنٹ آؤٹ ہو جائے گی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ خود پوائنٹ آؤٹ کر دیتا ہے، کیونکہ جب آپ قرآن سے جڑ جاتے ہیں ایک دفعہ تو قرآن پڑھانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ہے۔ سورہ رحمان میں کیا کہا جا رہا ہے؟ الرحمن علم القرآن۔ رحمان اپنے آپ کو ڈیفائن اس طرح کر رہا ہے کہ رحمان وہ ہے جس نے خود میں قرآن پڑھایا، قرآن کا علم دیا۔ کنڈیشن کیا ہے کہ اس سے جڑیے، پہلے دل سے جڑیے، سیکر بنیے۔ اور اس کے لیے عربی کی ضرورت نہیں ہوتی، اگر عربی کی ضرورت ہوتی تو 51 53 کنٹریز ہماری جو اپنے آپ کو اسلامی کنٹریز کہتی ہیں سو کالڈ، جن کی زبان عربی ہے، ان کا کتنا قرآن فالو ہو رہا ہے؟ کبھی کامن سینس میں یہ بات نہیں سوچی آپ نے کہ اس کا تعلق اگر عربی سے ہوتا تو ساری عرب کنٹریز جو ہیں تو اسلام کی اس پر نام میں لیوا ہوتی، ان کے یہاں وہ سوسائٹی ہوتی، وہ سماج ہوتا جو رسول اللہ کے زمانے میں تھا، مدینے کا سماج ہوتا، ہر مسجد مسجد نبوی ہوتی، کہاں ہے؟ عالیشان مسجدیں، ایئر کنڈیشن لگی ہوئی، بہترین کارپیٹس جس کو دیکھ دیکھ کے یہاں کے لوگ بھی اسی جذبے میں آ کے لگ گئے انہی کاموں میں، کارپیٹ بچھانے ہوئے، ایئر کنڈیشننگ کرنے میں مساجد کی، بیوائیں بچے بیٹھے ہوئے گھر میں، ہر علاقے میں چاروں طرف فیس کو بیٹھے ہوئے، مسجد بڑی عالیشان بن رہی ہے۔ کیا ہے یہ اسراف نہیں ہے کیا؟ ویسٹیج نہیں ہے پیسے کا؟ شادی میں بھی ویسٹیج ہوتا ہے، مسجد کو سجانے میں بھی ویسٹیج ہوتا ہے، اس کو کہتے نہیں ہیں لوگ۔ تو ذرا خود سوچئے، آپ قرآن پہ وقت دیجئے، اپنی زبان میں اردو ہندی انگلش جو بھی آتی ہو اس میں قرآن کا ترجمہ پڑھیے، اس پہ غور کیجئے اینڈ فائنڈ آؤٹ یور وے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اور باقی اپنے آپ جو بھی اسٹڈیز کریں، کیونکہ آپ کو علم حاصل کرنا ہے، آپ کو کیریئر بنانا ہے، آپ کو انڈیپینڈنٹ ہونا ہے، تاکہ آپ سوسائٹی کا پروڈکٹیو حصہ بنیں۔ دیکھیے، جب قرآن کا ایک بڑا حکم ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، یہ حکم کیا صرف مردوں کے لیے تھا؟ میں آپ سب سے پوچھ رہا ہوں، اگر مردوں کے لیے نہیں تھا تو اقام الصلاۃ کے انتظام عورتوں کے لیے کہاں ہے ہمارے یہاں؟ ہم کہاں پہ عورتوں کو اتنا امپاور کر دیتے ہیں کہ وہ اتنی ارننگ کر سکیں کہ دوسروں کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ بھی خرچ کر سکیں، یعنی زکوٰۃ دینے لگیں؟ تو یعنی کس نے قرآن کو مردوں کا قرآن بنا دیا؟ انہوں نے، جنہوں نے انٹرپریٹ کیا اسے۔ حکیم الصلاۃ واتو کا تو دونوں کے لیے حکم ہے۔ تو قیامت اقامت صلاۃ اگر میں ایک بالفرض یہ مان بھی لوں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اس پر جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہی صلاۃ ہے، تو اس کے اقامت کے انتظام بھی کہاں پہ ہیں؟ کتنی مسجد ہیں جہاں عورتیں جا سکتی ہیں؟ اور کون انکریج کرتا ہے؟ کون سے مرد ہیں جو کہتے ہیں بھی چلو ہمارے ساتھ چلو ظہر پڑھنے اثر پڑھنے؟ وہ کہتے ہیں تم چائے بنا کے رکھنا، میں آ رہا ہوں اثر پڑھ کے۔ تو وہ چائے میں اس کی اثرات ہو گئی کیا بیچاری کی؟ سوچئے کس حد تک بھٹکایا گیا ہے، شیطان کہاں تک گھس گیا ہمارے سماج کے اندر۔ ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی سوال نہیں کر رہے۔ آتو الزکات، کہاں عورت کو ہم نے امپاور کیا؟ تو آپ اپنے آپ کو پڑھ لکھ رہی ہیں تو امپاور کر رہی ہیں کہ کل کو آپ پروڈکٹیو حصہ بنے سوسائٹی کا، ضرورت پڑنے پہ اپنی فیملی بھی سپورٹ کریں، نہیں کر سکے تو اپنے خاندان کے لوگ، آس پاس کے لوگ، ان کو بچوں کو ایجوکیٹ کریں، ٹریننگ کریں، مینٹورنگ کریں، ان کے لیے مکان نہیں ہے تو مکان کا انتظام کریں۔ یہ سب چیزیں کرنا مرد عورت سب کی ذمہ داری ہے۔ قرآن تو کہیں نہیں کہتا کہ یہ صرف مردوں کا کام ہے۔ یہ صرف ایک مثال دی آپ کو میں نے۔ جس دن پورا قرآن سمجھ کے نوٹس بنا کے سمجھ لیا تو یہ جتنا پیٹرنٹی کا یعنی مردان سماج کا ایگریشن قرآن کے ذریعے چل رہا ہے آپ کے سمجھ میں آ جائے گا۔ مرد سدھر جائیں گے اور عورتیں عقل پا جائیں گی۔ مرد یوں سدھر جائیں گے کہ وہ عورتوں کو ایکسپلائٹ کرنا بند کر دیں گے، ان کو دبانا بند کر دیں گے۔ عورتیں یوں سدھریں گی کہ وہ اپنا مقام پہچانیں گی، حیثیت پہچانیں گی، اور مارکیٹوں میں اور بیوٹی پارلر میں وقت ضائع نہیں کریں گی، کنسٹرکٹیو پازیٹیو کام کرنے لگیں گی۔ کیونکہ اسلام جو ہے وہ آپ کے ایفرٹس اور کام میں ہے، آپ کے کیریکٹر میں ہے، ڈیلنگز میں، معاملات میں ہے۔ وہ برقعے کے اندر نہیں ہے، حجاب کے اندر۔ اٹس اے پارٹ آف اٹ، اور وہ بھی ایک الگ ڈیبیٹیبل چیز ہے۔ نہ داڑھی ٹوپی میں ہے، نہ کرتے پجامے میں ہے، فارم میں تو ہے ہی نہیں۔ اسلام ڈز ناٹ بلیو ان اینی فارم۔ کسی ظاہر کسی چیز کے اوپر اسلام ایمفیسائز ہی نہیں کرتا۔ قرآن میں کوئی آیت دکھا دیجیے مجھے۔ وہ کیریکٹر بناتا ہے، آپ کو پروڈکٹیو پارٹ بناتا ہے سوسائٹی کا، آپ کو دینے والا بناتا ہے، یہ ہاتھ والا بناتا ہے، یہ ہاتھ والا نہیں بناتا۔ ہم یوں ہونے چاہیے تھے، ہم یوں ہیں۔ سوری بات لمبی ہو گئی، لیکن یہ بڑے سینسیٹیو چیزیں ہیں اور میں تھوڑا سا اس میں ایموشنل ہو جاتا ہوں، کیونکہ میرا دل بہت دکھا ہوا ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اور زوم گھمنڈ یہ ہے اس میں کہ ہم بڑے دیندار ہیں،
گھروں کی حالت دیکھیے، دینداری وہاں پتہ لگتی ہے کہ ہاؤ یو آر ڈیلنگ ود یور فیملی. مرد سماج بنا کے رکھ دیا ٹوٹل، اور جس طرح سے جس کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں کرتے ہیں. خیر چھوڑیے، دیٹس اے ڈفرینٹ ایشو، ایک الگ بات ہے. اور بتائیے، اور کوئی کلیریفیکیشن کسی کو چاہیے، کوئی اور پوائنٹ؟ سر آپ کو مجھے دو کوشچن اور پوچھنے تھے، آپ نے جو ابھی کہا آج اس کا کو لے سیشن آپ کے لیے جا رہا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن کوئی اور نے سوال پوچھا تو آپ پوچھتے رہیے، ٹھیک بتائیے. ہے، آپ کوئی اور ہے تو ٹھیک ہے، میں پھر بعد میں پوچھوں گی. نہیں نہیں، ابھی کوئی ہاتھ ہی نہیں اٹھا تو یو کیری آن. آپ وقت کا استعمال کریں گے، اچھی بات ہے جی. مجھے بس سر مجھے ایک پوائنٹ پوچھنا تھا، ایڈ کرنا تھا. دلربا جیسے بول رہی ہیں ریلیجیس گلٹ میں، تو ہم جب موویز دیکھتے ہیں سر اچھی انفارمیٹیو اویئرنیس والی، تو سر یہ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پورا پتا ہوتا ہے جیسے ہم گناہ کر رہے ہیں، جبکہ سر کوئی چیز اپنے میں غلط نہیں ہوتی جو ہم نے سیکھا تھا اکارڈنگ ٹو دیٹ. تو سر آپ کا کیا کہنا ہے اس میں؟ آپ نے ابھی پک نہیں کیا، میں نے جب لائٹ انٹرٹینمنٹ کی بات کری تو جان کی بات کہی تھی کہ اپنی پسند کی غزلیں سن رہے ہیں. آپ نے تو یہ نہیں کہا کہ سر کیا میوزک حرام نہیں ہے. دیکھیے، قرآن نے حرام چیزیں ویل ڈیفائن کر دی ہیں، اور نبی تک سے یہ کہا گیا ہے کہ تم کون ہوتے ہو اس کو حرام کرنے والے. یعنی کسی چیز کو حرام ڈکلیئر کرنے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھی نہیں دی. خود اپنے پاس رکھی اور حرام اس نے ڈیفائن کر دیا قرآن کے اندر. اس سے ہٹ کے کوئی چیز حرام نہیں ہے، انسانوں نے بنا دی ہے. ہاں، فحش حرام ہے، لیوڈنس حرام ہے، بے حیائی، بدتمیزی، بے شرمی، ہر وہ چیز جو ایڈلٹری کی طرف لے جائے، سیکشول کرائمز کی طرف لے جائے، ان چیزوں کو منع کیا گیا ہے. تو میوزک میں ایسا میوزک جو پرووک نہ کرے آپ کو، آپ کے جذبات کو بھڑکائے نہیں، آپ کو گناہ کی طرف نہ لے جائے، اس سے بچنا ہے. باقی چیزیں اٹس فائن. میں کس طرح اپنے آپ کو انٹرٹین کروں، اسی طرح اچھی. دیکھیے، موویز کا مسئلہ یہ ہے کہ مثالی طور پہ اس وقت نیشنل جیوگرافک یا اینیمل پلانٹ جو دکھا رہا ہے وہ بھی کچھ موویز ہوتی ہیں، ویڈیوز ہوتی ہیں. ہم موویز دیکھ کس لیے رہے؟ ہم کوئی مووی یا کوئی ایسا رومانی قسم کا ناول اس لیے پڑھتے ہیں کہ جو چیز ہم کر نہیں سکتے اس کو دوسرے کو کرتا ہوا دیکھ لیتے. آپ لوگ جس ایج میں ہیں اور جس ایج سے میں گزر کے آیا ہوں، مجھے خود اپنے ایکسپیرینسز ہیں. اس ایج میں سب سے بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ اپوزٹ سیکس کے لیے جو اٹریکشن ہے نا، اسے کنٹرول کرنا، اسے پرووک ہونے سے بچانا ہے. کیونکہ شیطان کی ہر اسٹیج پہ اس کے الگ الگ ہتھیار ہوتے ہیں پرووک کرنے کے لیے، برائی کرانے کے لیے. اس لیے یہ بات کہی جا رہی ہے سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور 31. آپ دیکھیں تو عورت و مرد دونوں سے ایڈریس کیا گیا ہے. پہلے مردوں سے ایڈریس کیا گیا ہے 30 میں، 31 میں عورتوں سے، کہ اپنی نظریں نیچے رکھو. یہ نظریں نیچے رکھنے کی بات بہت اہم ہے، کیونکہ نظر نیچے کا مطلب یہ نہیں نظر نیچے کر کے چلو تو ٹکرا جائیں گے سڑک پہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈونٹ اسٹیئر. نظر تو پڑے گی سامنے، اس کو پلٹ کے پھر سے نہ دیکھیے، غورائی سے گہرائی سے مت دیکھیے، مطلب اسٹیئرنگ نہیں کریے، دیدے گاڑ کے مت دیکھیے. نظر پڑ گئی، ٹھیک ہے، ختم بات گئی. دوبارہ دیکھتے ہیں تو پھر وہ انٹینشن خراب ہو جاتی ہے. آپ پلیجر سیکھ کرنے لگتے ہیں آنکھوں کے ذریعے، وہیں سے دماغ میں برے خیال آنے شروع ہوتے ہیں، وہ چاہے لڑکا ہو یا لڑکی. قرآن اسی کی حفاظت کرتا ہے. اس لیے قرآن جو ہے وہ صرف زنا سے منع نہیں کرتا، بلکہ کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، پاس بھی مت جاؤ. یعنی ان کنڈیشنز کے پاس بھی مت جاؤ جہاں تم سے کوئی سیکشول کرائم ہو جائے. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کیا سیکس گناہ ہے، کرائم ہے؟ نو. لیکن نکاح کے اندر ہر طرح کے پلیجرز ہسبینڈ وائف آپس میں ڈرا کر سکتے ہیں. ناٹ بیفور میرج، ناٹ بیونڈ میرج. نہ شادی سے پہلے، نہ شادی سے باہر. شادی سے پہلے کی بات یہ ہے کہ پریپریٹری سٹیج ہوتی ہے. آپ لوگوں نے 10 تک تو سب نے سائنس پڑھی ہے. آپ جب ایک پلانٹ لگاتے ہیں تو ابھی وہ، مان لیجئے آم کا درخت ہے، لیکن ابھی وہ صرف زمین سے 2 فٹ اوپر آیا ہے یا 3 فٹ اوپر آیا ہے، کیا اس میں آم آ جاتے ہیں؟ نہیں آتے نا. فائق مجھے دیکھنا، فائن گردن ہلا رہے ہیں، اس کے لیے نہیں آتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پلانٹ کی ریپروڈکٹیو ایج ایک پرٹیکولر گروتھ کے بعد آتی ہے. جب اس کی گروتھ اتنی ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ اسٹیبل ہو گیا، اپنی جڑوں پہ مضبوط ہے، اس کے اندر اتنی شکر بن رہی ہے کہ وہ افورڈ کر سکتا ہے ریپروڈیوس کرنا، جب ریپروڈکشن ہوتا ہے. تو ہر انسان کے لیے بھی، وہ لڑکا ہو یا لڑکی، ایک ڈیولپمنٹ کا فیز ہوتا ہے جس میں فزیکل ڈیولپمنٹ سے زیادہ اس کا مینٹل اور اسپریچول ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے. اس کے بعد وہ شادی کرے.
اسی لیے چھوٹی بچیوں کی شادی منع کری جاتی ہے اور نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کو سلیقہ نہیں ہو ابھی ماں بننے کا. وہ بایولوجیکلی ریپروڈکٹیو اسٹیج میں ہے، بچہ پیدا کر دے گی لیکن ماں نہیں بن سکتی. بایولوجیکل مدر بن جائے گی، اسپریچول نہیں بن سکتی. اس کے پاس وہ ڈیولپمنٹ ہی نہیں ہوا اسپریچول. اس نے ابھی نہ قرآن کو پڑھا کے پورا سمجھا ہے، نہ سیکھا ہے، نہ عمل کیا ہے، نہ کچھ اور ہنر آیا ہے، نہ اتنی تعلیم حاصل کی ہے، نہ کوئی پروفیشنل کورس کیا ہے کہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے ضرورت پڑے اپنی فیملی سپورٹ کر سکے. تو اگر اچھی ماں یا اچھی باپ بننے کے اسٹیج میں ہم نہیں آئے تو ہماری شادی نہیں ہونی چاہیے. اس وقت تک ہمیں اپنے آپ کو شیطان کے ان جھگڑوں سے بچانا ہے جو ہمیں وہ اٹریکٹ کرتا ہے غلطی کرنے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے، اور اپنی اٹینشنز ڈائیورٹ رکھنی چاہیے اپنی گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے اوپر، فزیکل، اسپریچول اینڈ فائنینشیل، ایجوکیشن آلسو. تو ان سب چیزوں کو سمجھنا چاہیے اور اس حساب سے زندگی گزارنی چاہیے. تو اس میں موویز ہیں، اگر اس میں آپ ایک لسٹ کے لیے، مزے کے لیے دیکھنا ہے کہ صاحب لو اسٹوری ہے، تو وہ یقیناً بری ہے، کیونکہ وہ آپ کے اندر ان جذبات کو بھڑکائے گی جن کو آپ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بیکاز یور ٹائم ہیز ناٹ کم. ابھی آپ اس میچور اسٹیج پہ نہیں آئے کہ آپ کی شادی ہو، تو اس وقت تک آپ پرووکیٹو چیزیں مت دیکھیے، ورنہ اننیسیسری آپ کے لیے چیلنجز پیدا ہوں گے، زیادہ محنت کرنی پڑے گی اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے. سو اوائڈ اٹ، کامن سینس کی بات ایک ہے. دیکھیں گے تو اپنے لیے پریشانی ہوگی کہ یا تو بچانے کے لیے لڑنا پڑے گا، یا پھسل گئے تو پھر دنیا آخرت دونوں میں بھگتنا پڑے گا. اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. میں بہت صاف بات کرتا ہوں، صاف آدمی ہوں. ہاں صاحب، اور کچھ؟ ملیحہ، از اٹ کلیئر؟ آپ نے پوچھا تھا نا شاید سوال. یس سر، یس سر، تو جنرا دیکھ کر ہمیں دیکھنی چاہیے موویز، کامیڈی، فن، ایکشن، یہ سب دیکھ سکتے ہیں. دیکھو ایک بات بتاؤں، میں مانتا ہوں آپ کی ایج اور میری ایج میں بہت فرق ہے، لیکن کامیڈی وغیرہ نا کیا ہے، مذاق ہے کیا؟ کسی کو بے عزت کرنا، اس کی کھچائی کرنا، اس کو ڈاؤن گریڈ کرنا، پل ڈاؤن کرنا، یہ تو قرآن منع کرتا ہے. ایک دوسرے پہ نام رکھنا، مذاق اڑانا، یہ سب چیزیں نہیں تو ان کو دیکھ کے اگر ہم انجوائے کرنے لگیں گے تو کل کو ہم کرنے لگیں گے. وی امیٹیٹ واٹ وی سی. تو میں یہ چیزیں یقیناً آئی ول اسٹرانگلی ریکمینڈ کہ ان کو مت دیکھا کیجیے. یہ کامیڈیز کچھ نہیں ہوتی ہے، یہ دوسرے کو بے عزت کرنے کا طریقہ ہے. قرآن کا حکم ہے کہ لقد کرمنا بنی آدم، ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے عزت کا مقام دیا ہے. آپ کسی چمار کو چمار نہیں کہہ سکتے، چمار سمجھ نہیں سکتے، کوئی کام چھوٹا نہیں ہے، چھوٹے ذہن ہوتے ہیں، انسان ایک ہے، برابر ہے ہر ایک کے. جب قرآن نے کہہ دیا لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے ہر انسان کو، بنی آدم کو تکریم کے لیے پیدا کیا. ایوری ہیومن بینگ از بورن ٹو بی ریسپیکٹڈ. تو آپ بتائیے ایسے میں کامیڈی کہاں پہ آ جاتی ہے؟ کسی کو کھینچ کے اس کا مذاق اڑا کے اس کو یعنی ایک لافنگ اسٹاک بنا دینا، آپ کو اس کی کتنی بے عزتی ہو رہی ہے، اس کا دل کتنا دکھا ہوگا. اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ رکھ کے دیکھیے. ہاؤ کین یو ڈو اٹ؟ میں تو سمجھ میں نہیں آتا اسے. تو میں تو نہیں سمجھتا، یہ تو بالکل کیریکٹر ایسیسینیشن کی چیزیں ہیں، کردار کشی کر دیتی ہیں انسان کی. یو اسٹاپ ریسپیکٹنگ پیپل. اب ہر ایک میں اس کی تفریح کا پہلو دیکھنے لگتے ہیں. اچھا ارے دیکھنا کیسی قمیض پہنی ہے اس نے، کیسی جا رہی ہے، دیکھنا سیون گھوم رہی ہے، اس کی ٹیڑھی ہو رہی ہے، اس کی شلوار دیکھنا کیسی، کیا ہے یہ، اس کی ٹی شرٹ دیکھنا، اور اس کے ٹراؤزرس. اچھا ہیئر اسٹائل، او ہو کتنا برا لگ رہا ہے، اسے احساس نہیں ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ بھی کامیڈی شو کے اثرات ہیں. اپنے کام سے کام رکھیے، جو جس حال حلیے میں ہے وہ اس میں خوش ہے، تو آپ کو کیا پریشانی ہے؟ اپنے آپ کو خوش رکھیے، اللہ کے راستے پر رہیے. تو یہ چھوٹی چھوٹی دیکھیے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شیطان بہت تیزی سے اندر گزرتا ہے. بڑے دروازے آپ بند کر لیجئے، لیکن جو چھوٹے چھوٹے راستے رہ جاتے ہیں وہ دے آر کلنگ، وہ بہت نقصان دے جاتے ہیں. تو بی کیئرفل. اسی لیے قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ، اور اس کے لیے سورہ حجرات سب سے پہلے پڑھ لیجیے آپ، الحجرات. اس میں یہ ساری چھوٹی چیزیں بتائی گئی ہیں بہت تفصیل سے. اور کچھ؟ یس سر، تھینک یو. اچھا دلربا، اب آپ آ جائیے، آپ کا سوال بتائیے، کیا پوچھ رہی تھی آپ؟ اور 3 منٹ باقی ہے تو میں پوچھ سکتی ہوں؟ نہیں، آپ پوچھ لیجئے. اوکے سر، تو میرا سر کویشچن آپ کی ڈسکشن سے ہی تھا. آپ نے جیسے 2 چیزوں کی بات کری. سب سے پہلا فارم کی فارم، مطلب قرآن میں فارم نہیں بتایا گیا کہ الگ طریقے سے حلیے کے لوگ ہیں نا، یہ آپ نے منع کیا. دوسرا آپ نے سلاد کی بات کی وومین کو لے کر کہ باہر نہیں لے کے جاتے ہیں مرد، ہے نا.
دیکھیے سر، میں ایگری کرتی ہوں آپ کی بات کے ساتھ، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مجھے بھی ایسا لگتا ہے، بٹ اگین دیر آر لائک کوشچنس جو دوسرے بولیں گے، دوسروں کا جو کوشچن ہوتا ہے، جو ریفیوٹیشن ہوتا ہے اس کا. سب سے پہلے سر ایک حدیث لے کے آتے ہیں کہ ہم لوگوں کو جو کافر ہیں ان کو ہمیں امیڈیٹ نہیں کرنا چاہیے. تو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ امیڈیٹ میں مطلب کپڑے آ گئے تو وہ لوگ شرٹ پینٹ پہنتے تو ہم کو بھی نہیں پہننا چاہیے. نہیں بیٹے تو سنو، ایک بات جو بتاؤں، ایک چیز بتاؤں، دو پوائنٹ کیونکہ میں بھول جاؤں گا اس لیے آپ کو بیچ میں روک رہا تھا. پہلی بات تو یہ، کسی کے ریفیوٹ کرنے یا ایکسیپٹ کرنے سے ہمیں فرق نہیں پڑنا چاہیے. قرآن ہمیں ڈیبیٹ کرنے کو انکریج نہیں کرتا. ڈفرینسز کو اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے. قرآن کا میسج یہ ہے کہ ہمارا کام صرف یہ ہے کہ اچھی بات لوگوں تک کوشش یہ کریں کہ اپنے کیریکٹر سے سمجھا دیں، کہنے کی ضرورت نہ پڑے، یا ہو کہیں تو ہلکے سے اچھے طریقے سے پہنچا دیں، اینڈ دیٹس اٹ. ہمیں کسی کو کنوینس کرنے کی کوئی ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرآن اس کو منع کرتا ہے. ہدایت ہر آدمی اپنے آپ طلب کرتا ہے، اور جب وہ طلب کرے گا اسے مل جائے گی. ہم کسی کو فورس نہیں کر سکتے، کوارس نہیں کر سکتے کہ آپ یہ چیز صحیح ہے ایسے کریے. نتھنگ ڈوئنگ. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو امیٹیشن ہوتا ہے، یہ امیٹیشن جو ہے یہ بیسیکلی بندگی کا ہوتا ہے، کیونکہ واٹ میٹرس از آور سبمیشن. آپ بندے اللہ کے ہیں یا کسی اور کے ہیں. ان کا امیٹیشن کیا ہے کہ جس طرح وہ اپنی منمانی زندگی گزارتے ہیں کیا ہم گزارتے ہیں؟ اب آپ دیکھ لیجئے، آپ چاہیں کیسا بھی کپڑا پہن لیں، لیکن اگر آپ اپنی منمانی زندگی گزارتے ہیں تو آپ تو کافرانہ زندگی گزار رہے ہیں. آپ لاکھ سو کالڈ اسلامی ڈریس پہن لیجئے پورا، لیکن آپ کی زندگی، کیونکہ قرآن خود ہی اس بات کو کہتا ہے کہ کیا تم اس شخص کو ہدایت دے سکتے ہو جس نے اپنے نفس کو یعنی اپنے ڈیزائرز کو اپنا خدا بنا رکھا ہے. یعنی وہ ڈیزائرز کو ایسے فالو کرتا ہے جیسے خدا کو فالو کرنا چاہیے، جیسے قرآن کو فالو کرنا چاہیے. تو قرآن کی آیت میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہ سب چیزیں جب آپ قرآن سمجھیں گے نا پورا، دیکھیے قرآن کو سمجھے بنا نہ ہم مسلمان ہو سکتے ہیں نہ اسلام کو سمجھ سکتے ہیں. تو یہ تو پہلی چیز ہے. اب اس کو کرنے میں آپ کو 1 سال لگے یا 4 سال لگے، اس کے بنا بات نہیں بنتی. ادروائز صرف یہ سمجھ لیجئے کہ آپ یعنی، یا اگر فیک نہیں ہے تو پری اسلامک اسٹیج پہ ہیں کہ اسلام کی طرف جانے کا ارادہ کر رہے ہیں. ابھی اسلام کو ہم نے جانا نہیں ہے، اس لیے ہم ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کہاں پہ اسٹینڈ کرتے ہیں. اور اس بیچ میں خدا نہ خواستہ، کیونکہ موت کسی کو نہیں پتا کب آئے گی، مجھے نہیں پتا اگلے مہینے اگلے منٹ میں زندہ ہوں یا نہیں ہوں. تو ایسے میں ہم کیا اللہ کے پاس لے کے جائیں گے؟ کیا اعمال ہوں گے ہمارے؟ اعمال نامے میں کیا ہوگا ہمیں نہیں پتا. پتا تو ہے، ہم شاید ایڈمٹ نہیں کریں گے. تو اس لیے قرآن از مسٹ، وہ ان چیزوں کو ڈیفائن کرتا ہے. اور کبھی بھی دیکھیے بچوں میں خاص طور سے آپ کی ایج میں یہ بہت ہوتا ہے، اور سوشل میڈیا نے اسے بڑا انکریج کیا ہے کہ گروپس میں چیٹنگ میں آرگومنٹ 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 وہاں ضائع ہو رہا ہے. بھائی آپ نے ایک بات شیئر کر دی گروپ میں، اگر کوئی اس کو ریفیوٹ کر رہا ہے، اپوز کر رہا ہے، اٹس ناٹ نن آف یور بزنس. کرنے دو جو کر رہا ہے. تم نے بات پہنچا دی. اب میں یوٹیوب پہ اپنا لیسن اپنا سیشن کوئی ڈالنے کے بعد پھر یہ نہیں دیکھتا کہ کوئی کیا کمنٹ کر رہا ہے، کیا پوچھا، اس کی مرضی کچھ کرے. میں نے اپنا کام کر دیا، وہ پھیل رہا ہے، جس کو دیکھ رہا ہے، جس سے کوئی سمجھ سکتا ہے لے لے گا ہدایت، نہیں سمجھتا نن آف مائی بزنس. ہمارا یہ کام ہی نہیں ہے کہ لوگوں کو کنوینس کریں. فارگیٹ اٹ. جگہ جگہ جہاں اہم ترین چیزوں پہ قرآن نے کہا ہے کہ یہ اللہ کے اوپر چھوڑ دو. ہمیں کیا کہا گیا؟ درگزر کرو، جانے دو، لیٹ دم سے اٹ. آپ کو تکلیف ہو رہی ہے ان کے کہنے سے، ہونے دو. رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے ہم کیا چیز ہے؟ ٹیک اٹ ان یور اسٹرائڈ، لیٹ دیم سے واٹ دے آر سوئنگ. ہمارا یہ کام نہیں ہے. ہمارا کام، کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے، بہت کچھ کرنا ہے مثال پہ. ہمارے سب کے پاس بڑا کام ہے قرآن کو سمجھنے کا، اس کے نوٹس بنانے کا، اس کو ایسیمولیٹ کرنے کا. ریڈنگ اینڈ ایسیمولیشن آر ٹو ڈفرینٹ تھنگس. کسی چیز کو ریڈ آپ کرتے چلے جائیے، لیکن اس کو ایسیمولیٹ کرنے کے لیے آپ کو اس کو اندر اتارنا، سمجھ کے اتارنا پڑے گا، جبھی آپ اسے کام کر سکتے ہیں. آپ نے کرکٹ کتاب پڑھ لی، ہاؤ ٹو بیٹ، لیکن جب تک آپ کریز پہ جا کے گھنٹوں پریکٹس نہیں کریں گے ہر طرح کی بالنگ اور بالر کی، آپ کرکٹر نہیں بن سکتے. آپ کھڑے نہیں ہو سکتے کریز کے اوپر. یہ تو ایک چھوٹا سا کام ہے. یہ کتاب ہدایت جو پوری زندگی کے گائیڈنس ہے، اس کو اتنا روا روی میں نہیں پڑھا سکتا. اسی لیے ہم میں سے اگر کسی کی عمر 20 سال ہے تو اس نے 20 سال کھو دیے. اس میں 5 سال کی عمر سے اگر اسے قرآن سمجھا کے پڑھایا جاتا تو آج وہ 15 سال کے ایڈوانٹیج پہ ہوتا یا ہوتی. ہم اب شروع کر رہے ہیں وہ کام جو 4 سال کی عمر میں شروع ہو جانا چاہیے تھا، 3 سال کی عمر میں شروع ہو جانا چاہیے. اگر نہیں ہوا تو ہوا تو بہت اچھی بات ہے. یو ہیو بین لکی، یو ہیو بین فارچونیٹ کہ آپ کے سمجھدار والدین تھے جنہوں نے آپ کو قرآن سمجھایا بچپن سے، اللہ کے بارے میں بتایا اللہ کیا ہے. نہیں تو اب آپ سیکھیں. کیونکہ دیکھیے جب تک آپ مینٹلی میچیور نہیں ہوئے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں شعور کی عمر تک نہیں پہنچے، یہ عربی کا لفظ ہے.
اس وقت تک تو آپ جواب دہ نہیں ہیں، آپ کے پیرنٹس ذمہ دار ہیں، لیکن جب آپ شعور کی عمر میں آ گئے، جو ہم میں سے ہم وہ سب لوگ ہیں جو اس وقت یہاں سیشن میں موجود ہیں، تو اب ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ نے قرآن سمجھ کے کیوں نہیں اس پہ غور کیا اور عمل کیا. وی آر آنسربل ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ. کوئی سوال یہ نہیں کرے گا جغرافی نہیں پڑھی تھی یا کیمسٹری نہیں پڑھی تھی، ان کی امپورٹنس اپنی جگہ ہے، لیکن زندگی کیسے گزاری جائے گی یہ پہلی چیز ہے، اور وہ قرآن سکھاتا ہے. ورنہ جتنا وقت بنا قرآن کو سمجھے گزر رہا ہے وہ ڈیفینیٹلی بد اعمالی میں گزر رہا ہے، اچھے اعمال میں نہیں گزرا ہے. وہ بات اور ہے ہم نے کوئی بڑا گناہ نہیں کیا، لیکن جو چھوٹی غلطی ہو رہی ہے، اب جیسے ابھی بات آئی نا، کامیڈی کی آئی بات، موویز کی بات آئی، بہت ساری ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں جنہیں ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ اچھا یہ کیا اسلام منع کرے گا اس چیز کے؟ نہیں، کیونکہ انسان کی عزت، ریسپیکٹ فار ایوری ون، یہ چیز یہاں فلاپ ہو جاتی ہے آ کے جب آپ کامیڈیز میں آ جاتے ہیں تو. از اٹ کلیئر؟ دوسری ایک بات اور بتاؤں جو میں بار بار کہتا ہوں، میرے یوٹیوب پہ بھی آپ سنیں گے، کہ جو میں کہہ رہا ہوں اسے مت سنیے، ڈونٹ بلیو ان اٹ، خود قرآن پڑھیے. میرا ان تمام ایفرٹس کا، ان سیشنز کا، لیکچرز کا مقصد کیا ہے کہ میں ہر ایک کو موٹیویٹ کرنا چاہتا ہوں. 129 سامنے رکھ کے بھائی خود پڑھو قرآن، خود پڑھو قرآن. آپ کیوں بلیو کریں جو میں کہہ رہا ہوں؟ ویریفائڈ فرام دا، اس لیے میں ریفرنسز دیتا ہوں، آیت دکھاتا ہوں کہ خود پڑھ لیجئے، خود غور کر لیجئے، خود دیکھ. جی فائق آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ہاں پلیز انمیوٹ. ہاں. سر، اسی بات پہ ایک کوشچن ہے سر. جیسے انٹرپریٹیشن کی بات آتی ہے، ہوں. تو سر یہ ایک انسان کے سوچ پہ بہت ڈیپینڈ کرتی ہے. کیونکہ سر اگر کوئی اپروچ ہی غلط کرتا ہے کہ وہ مان لیجئے کہ اس کو بہانہ ڈھونڈ رہا ہے وہ کہ غلط کرنے کا، تو سر وہ ڈھونڈتا ہے پھر ایسی چیزیں کہ اسلام سے دور جا سکے. جیسے سر ایک ریلیشن، ایک ہے کوئی میرے دوست میں ہی آتے ہیں، تو ان کا یہ ایکسپیرینس رہا کہ انہوں نے قرآن کو پڑھا، اور انہوں نے پورا جو آیتیں ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ اس کو صحیح طریقے سے انٹرپریٹ کرتے ہیں، ان کو انہوں نے غلط انٹرپریٹ کر لیا ہے، پورا ایک دم الگ ہی. اور کتنا بھی سمجھاؤ وہ بات سمجھ میں آتی نہیں ہے. تو جیسے وہ ایک آیت کہ ہم نے کچھ لوگوں کو پیدا ہی کیا جہنم کے لیے، تو اب اس بات کو وہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بھائی جب پیدا ہی کیا تو ہم ہمارا کیا ہے ایسے، یہ تو ہماری غلطی نہیں ہے، ہم تو پھر فری ول ہی نہیں ہے، میری کوئی چوائس ہی نہیں ہے، کچھ بھی کریں. تو سر یہ ایک پرابلم آتی ہے سر ایک یہ، تو اس کو کیسے ٹیکل کر سکتے ہیں کہ کوئی غلطی انٹرپریٹ کر کے بیٹھ جائے؟ یو کانٹ ہیلپ ہم، کیونکہ جس آیت کو آدھا کوٹ کر رہے ہیں اسی کو پڑھیے. یہ کیفیت ان کی بتائی گئی ہے جن کی آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھ نہیں سکتے، جن کے دل ہیں لیکن سوچتے نہیں. تو یعنی وہ اپنی اللہ تعالیٰ کی جو گفٹس، جو نعمتیں ہیں، ان کو سوچنے سمجھنے کی انہیں استعمال ہی نہیں کر رہے، تو وہ تو بھی جہنم میں خود ہو جائیں گے. یس یہ سر، تو یہی میں نے یہ جواب ان کو یہ دیا تھا. یہ تو خود اسی کیٹیگری میں آتے ہیں کہ جب آپ عقل استعمال نہیں کر رہے. تو سوال پھر جیسے میں نے ابھی کہا نا، ہمارے یہ کام نہیں ہے کہ کسی کے پیچھے لگ جائیں. اگر وہ اپنے آپ کو گڈھے میں ڈال رہا ہے تو ہم اسے نہیں روک سکتے، صرف اسے بتا دیتے ہیں، جیسے روڈ پہ کوشن لگا دیا جاتا ہے. ریڈ لائٹ پہ کوئی روبوٹک ہینڈس آ کے آپ کو پکڑ نہیں لیتے. آپ ریڈ لائٹ دیکھ کے اگر سلیقے کے ہیں تو خود رک جاتے ہیں. ہاں اگر جامع مسجد تو ترکمان گیٹ کے ریڈ لائٹ پہ رہنے والے مسلمان ہیں تو بالکل نہیں رکیں گے. وہ تو اپنا دینی حق اور یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ ریڈ لائٹ جمپ کرنی ہے ہمیں، اور ٹوپی لگا کے بائک چلانی ہے، ہیلمٹ نہیں چلانی. یہ دیکھیے یہ ہے دینداری، یہ ہے اسلام. موکری مذاق بنا رکھا ہے ان لوگوں نے اسلام کو اور مسلمانوں کا. میری سمجھ میں آتا ہے ان کا کیا کروں، لیکن میں کچھ نہیں کہتا، چپ ہوں، کیونکہ ان سے بحث کرنا بیکار ہے. یہ بالکل ڈیڈ ووڈس ہیں، ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. ان کا اللہ پہ چھوڑ دیجیے. اور اللہ کر بھی رہا ہے. جو عذاب اور حالات آ رہے ہیں یہ ایسے تھوڑی آ رہے ہیں. وی ہیو انوائٹیڈ اٹ. اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، ظلم ہم اپنے اوپر خود کرتے ہیں. ہماری حرکت ایسی ہیں کہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، وی ڈیزرو ورس دین دس. بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کی مشیت ہے کہ پورا عذاب نہیں آ رہا پوری کمیونٹیز کے اوپر، تھوڑے سے حصوں پہ آ رہا ہے. ہم لوگ ابھی بچے ہوئے ہیں، اللہ ہی جانے کیوں. اس لیے چھوڑ دیجیے ایسے لوگوں کو، اور لیکن ان سے تعلق بنائے رکھیے. بی نائس ٹو دیم، بی کائنڈ ٹو دیم. ضرورت پہ ان کی ضرور ہیلپ کرتے چلیے، تاکہ کہیں کبھی انہیں احساس ہو جائے کہ یہ ایسے کیوں ہیں، اور وہ شاید اس طرح سے حق پہ آ جائیں. تو کبھی بھی ایسے آدمی سے تعلق ختم مت کیجیے، کیونکہ ہم جب اگر اس سے لنک کھولے ہوئے ہیں تو ایک راستہ کھلا ہوا ہے اس کی ہدایت کے لیے، کہ شاید کنیکٹ ہو جائے اگر ہم سے اور قرآن تک پہنچ جائے صحیح معنوں میں. اور کوئی سوال کسی کا؟ نہیں تو پھر میں وائنڈ اپ کرتا ہوں آج کے لیے. اور میں دیکھیے ہر دفعہ یہی کہہ رہا ہوں،
لیکن آپ کی طرف سے کوئی سجیشن نہیں آتا، مجھے خود ہی فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ اس ہفتے اس سنڈے ہم کیا ڈسکس کریں گے. تو کوشش کیجیے گا اگر کوئی چیز آپ کو بھی لگے کہ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں تو اسے ڈسکس ہم کر لیں. تو بہت شکریہ آپ سب کا، اور انشاءاللہ سب ٹھیک رہتا ہے تو اگلے اتوار کو پھر ملیں گے. السلام علیکم. وعلیکم انشاءاللہ السلام. سر، السلام علیکم سر. وعلیکم